मड़दार चार को अस्सलाम वालेकुम मेरा सेंट्रल पॉइंट अल्ता बलूच हमारा वशत का कुल्ले बलूच राजा ईद वशी मुराद बात चूँकि ईद दरगता मरूची के सेंट्रल पॉइंट माशमदी में पेश करना गए चूँकि ईद उल फित्र के हस्ती माजी ईद पमिश का मुख्तलिफ हैं पर चके तेवगे दुनिया हा कोरोना वायरस सबा मल्लुक तक सरियो परेशानी आम आचा तो ये दुनिया गेशतरें कंट्रीज़ के हस्ता कोरोना वायरस से शेंग बुआ के सबबा मुतासर तो चर्ची सबा एक टेंशन ही मौजूद है एक अच्छी सूरत हाल है कि चर्ची अचामक मरदम तकांसार और जंजालानी दे पाने तो कोरोना वायरस के हस्ते 2020 ते ईद उल फित्र सरा 6 अदाद असरअंदाज हैं या ईद जो मुतासर को तमाम सर का पत्रान करें पर चके दो निगम दिस्त के ईद पेसर ईद नो के गंदे के वास्ता एक कन्फ्यूजन ही मौजूद है वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी और रोयत लाल कमेटी दरमियान चूँकि ईद एक रोची पेसर वैसे जुमे रोचा फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो हमें कुछ तक के ईद के हस्ते 24 अप्रैल 24 मई बख्श बी तो चर्ची पद मदिस्त दोमी रोचा वैसा 28 रमज़ान 23 मई तो रोयत लाल कमेटी इजलास बुतगा भले रोयत लाल कमेटी हम नो के गंदे के वास्ता बाज़ मुश्किलात बुतगा तो हैया मदिस्तगा के शपे दहा नो के गंदे के ऐलान को तगा ईद जार जतगा तो कोरोना वायरस के हस्ते खासतौर पर बलूचिस्तान चूँकि बलूचिस्तान पाकिस्तान मस्तरी सूबे तो आबादी लिहाजा उधर कोरोना वायरस बलूचिस्तान मुतासर तो उधर कारोबार या व्यापार चौड़ा मुतासर तो मरूची का पुत्रान करें अल्लाह तरीन साहब में उम्रदारी कन गए अंजुमन ताजरन बलूचिस्तान सीनियर रहनुमा आइए का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम तरीन साहब। वालेकुम सब क्या कैसे हैं सब? अल्लाह का एहसान है तरीन साहब, बहुत शुक्रिया। तरीन साहब आपको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो, सुनने वाले तमाम सुनने वालों को मुबारक हो। खैर मुबारक। तो तरीन साहब देख रहे हैं कि जो बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के बाद एक ऐसी कैफियत थी, एक तजब्जुब की, एक टेंशन की कैफियत थी, मुश्किलात में इजाफा होता रहा। आप लोगों की कारोबार जो है और 15 मार्च के बाद मुसलसल बंद रहा। आपकी कोशिशों से हमने देखा कि रमज़ान के आखिरी अशरे में कारोबार खुल गई। तो बुनियादी तौर पर जो है ये कोरोना वायरस जो है 2020 के ईद उल फित्र में किस हद तक मुतासिर हुई और आप लोग किस हद तक एक टेंशन, एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर गए? बड़ी मेहरबानी। असल में कोरोना वायरस में कोई शक नहीं कि एक वबा है और हमें इससे बचने के लिए हर एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए और SOPs को मतलब फॉलो करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमत ने इस एहतियाती तदाबीर को सही तरीके से मतलब जो इसके लिए इन्होंने लॉकडाउन एक बेहतरीन तरीका अपनाया, मतलब समझा कि लॉकडाउन किया जाए ताकि इस वायरस के रोकने के लिए एक वो हो जाए। लेकिन मसला ये था कि यहाँ हमारे यहाँ लॉकडाउन शटरडाउन में बदल गया। असल में मसला एक होता ये है कि जब आप लॉकडाउन करते हैं या दूसरे मालिक ने ऐसा किया, उन्होंने लोगों को घरों तक महदूद किया, बाजार खाली हो गए। हमारे यहाँ हमसे 45 दिन कारोबार बंद कराया गया और आज तक हमारे होटल, ट्रांसपोर्ट, शादियात आज तक भी बंद हैं। लेकिन अब उस लॉकडाउन के जो मकासद हैं वो हासिल करने में नाकाम रहे। यानी हम वो मकासद के हम लोगों को घरों तक महदूद कर सके, इसलिए कि हमने लोगों को अवेयरनेस नहीं दी थी। इसके लिए हमने कोई ऐसी टीमें नहीं बनाई कि घर घर जाके इस लॉकडाउन के दौरान लोगों को चेक करे और बाजार लोगों से खारिज कराए। तो हमें तो कुर्बानी का बकरा बना दिया कि हमने कारोबार तबाह हो गया हमारा। अब ईद के जो आखिरी अशरे में हमें 5 बजे तक कारोबार की इजाज़त दी गई तो हमने गवर्नमेंट को ये बताया कि भाई ये जो तरीका है आपका गलत कर रहे हैं, आप थोड़ा सा महदूद वक्त दे रहे हैं हमें काम के लिए, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान शरीफ में 11 बजे के बाद दिन स्टार्ट होता है। तो 11 बजे से 5 बजे तक 5-6 घंटे से आप हमें वक्त दे रहे हैं। तो इस 5-6 घंटे के दौरान लोगों का हजूम आ जाता है। वो एक उस टाइम उसके SOPs को फॉलो करना या एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ये मुमकिन नहीं रहता है। आप हमें सहरी तक का वक्त दे दें काम करने के लिए, दिन को फैला दें, तो कोई सुबह आएगा, कोई शाम को आएगा, कोई तरावी पढ़ के आएगा, कोई अफ्तारी के बाद आएगा। इस तरीके से लोग थोड़े रश तकसीम भी हो जाएगा और हम भी कारोबार कर सकेंगे, खरीदारी वाले खरीदार भी परेशान नहीं होंगे। तो बदकिस्मती से उन्होंने वो नहीं किया, जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान तो पहले ही 45 दिन से हो रहा था। इस आखिरी अशरे में भी जो कारोबार दुकानदारों ने करना था या खरीदारों ने खरीदारी करनी थी वो मैं कहता हूँ कि 50% भी न कर सके।
تو ترین صاحب جو اگر ہم اس عید کو دیکھیں جو 2020 کی عید الفطر ہے، تو اگر کمائی کے حساب سے، ریونیو کے حساب سے جو آپ لوگوں کی کمائی ہے بنسبت ماضی کے عید سے وہ کس حد تک جو ہے مختلف رہی؟ آپ کی کمائی کاروبار بند ہونے کی وجہ سے، کاروبار محدود ہونے کی وجہ سے کورونا کے باعث کس حد تک جو ہیں آپ لوگوں کی یہ عید مختلف رہی کاروبار کے حوالے سے؟ بلوچ صاحب اس میں فگر تو شاید میں صحیح نہیں بتا سکوں، لیکن اس میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس دفعہ ہم لوگوں نے جو آخری ہفتہ بڑی زور زبردستی سے تھوڑا بہت وقت لیا، یا ہم یہ وقت لینا چاہ رہے تھے کاروبار میں، اس کا بنیادی مقصد ہمیں کمائی بھی نہیں تھی، صرف ایک ہم بالکل بہت ہمارے سفید پوش لوگ، چھوٹے مڈل کلاس کے تاجر، دکاندار، چھوٹے دکاندار، یہ بالکل ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ہر دکان کا 50-60 ہزار، 1 لاکھ 1.5 لاکھ تک کرایے ہوتے ہیں، اس میں 3 4 5 ملازم ہوتے ہیں، 2 ملازم ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں۔ ان ملازمین کو روزانہ کی بنیاد پر نہیں، ماہانہ بنیاد پر تنخواہ دی جاتی ہے۔ اب ان کی تنخواہ تو دکاندار نے دینی ہے، دکان کا کرایہ تو دکاندار نے دینا ہے، اور بیچ میں ایک متنازع نوٹیفیکیشن حکومت نے دیا کہ بھائی 2 ماہ کے کرایہ دکاندار کرایہ دار سے نہ لیں، مالک مکان یا مالک جائیداد۔ تو بھائی جب میں مالک جائیداد دکاندار سے کرایہ دار سے کرایہ نہ لوں گا تو حکومت آپ مجھے کیا دے گے اس کے بدلے میں؟ یعنی یہاں پہ کرایہ دار اور مالک جائیداد کے درمیان بھی انہوں نے ایک تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ تو اس آخری عرصے میں جو ہم کام کرنا چاہ رہے تھے، یہ سب اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے کہ ہم تھوڑا بہت کم سے کم اپنے گھر کے اخراجات یا جو پچھلے 45 دن ہم پر گزرے ہیں، ہم صرف اس کا ایک وہ بنا سکے، کم سے کم اپنے گھر کا خرچہ چلا سکے۔ پہلے تو ہم ان دنوں میں کمائی کا سوچتے تھے، اور کیونکہ سارے سال میں ہم کاروبار کرتے ہیں، اس کے 2-3 مہینے ہی ہمارے کاروبار کے ہوتے ہیں سیزن، باقی 9 مہینے تو صرف ہم ایک گزارا کرتے ہیں۔ اس سال ہم نے صرف اور صرف اپنے 45 دن جو ہم نے کہا کم سے کم یہ خرچے نکل آئے، یا کرایہ پورا ہو، یا ملازم کی تنخواہ پورا ہو، یا گھر کے خرچے یوٹیلیٹی بلز یہ پورے ہوں، بالکل کمائی کے نیت سے نہ ہم، اور بدقسمتی سے اتنی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہمیں یہ مشکلات سہنی پڑی ہیں۔ تو ترین صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہے رمضان کے آخری جو کچھ دنوں میں آپ کی ایک ملاقات ہوئی، ایک میٹنگ ہوئی کچھ صوبائی وزراء سے، تو آپ کی مذاکرات کامیاب ہو گیا اور محدود ٹائم کے لیے، اوقات کے لیے آپ لوگوں کو کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی۔ کیا یہ کاروبار عید تک تھا؟ یہ جو ہے آپ کو اجازت عید تک تھی، یا عید کے بعد آپ اسی جو ہے اوقات کار کو فالو کریں گے؟ اس کا کیا آخری اس میں کیا فیصلہ ہوا تھا؟ انہوں نے 19 مئی تک ہمیں کاروبار کی اجازت دی تھی، سحری کے 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک۔ وہ سحری کے 3 بجے تو چلو کھانے پینے والوں کے لیے کوئی مسئلہ ہو، دکاندار سحری کے 3 بجے کہاں آئے گا، مطلب یہاں تو کاروبار دن کے 10-11 بجے شروع ہو جاتا ہے۔ تو 5 بجے تک ہمیں کاروبار کی اجازت 19 مئی تک کو دی تھی۔ پھر 19 مئی کو انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا 2 جون تک، کہ عید کے بعد جو ہے، عید تک جو ہے وہی پرانا وہ چلے گا، عید کے بعد یعنی آج کے دن سے 8 بجے سے صبح 8 بجے سے 6 بجے تک ہمیں ٹائم دیا جائے گا۔ ابھی عید کے بعد تو اتنا مسئلہ نہیں، بلوچ صاحب عید کے بعد تو چلو 8 سے 6 بجے بھی ہم صحیح کر لیں، وہ کر لیں گے۔ اصل مسئلہ عید سے پہلے کا تھا کہ ہم نے کہا آپ کی پالیسیاں خود وائرس کو پھیلانے کا سبب بن رہی ہیں۔ آپ نے بیکریوں کو 5 گھنٹے ٹائم دیا ہوا ہے، بیکری پہ دنیا جہاں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ آپ نے 5 گھنٹے ایئر ڈریسر کو، یہ بال کاٹنے والے ایئر کٹنگ والوں کو اپنے ٹائم دیا ہے۔ ہم نے ان کو کہا کہ آ جائیں آپ، ہم آپ کو تجاویز دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا بھائی جو بال کاٹنے والے یہ ہیئر ڈریسرز ہیں، نائی وغیرہ، ان کو آپ افطاری سے سحری تک کا ٹائم دے دیں، فلاں کو آپ فلاں ٹائم دے دیں، یہ بیکری والے کو دن 12 بجے سے رات 12 بجے تک دے دیں، اور جو عید سے ریلیٹڈ 4-5 اشیاء ہیں ان کو ایک ٹائم دے دیں، ان کے ٹائم پھیلا دیں، بڑھا دیں تاکہ رش تقسیم ہو۔ اصل میں ہمارے صوبے نے، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ شروع دن سے زائرین اور تفتان کے تاجر اور مزدوروں کو ایران سے لانے سے لے کے عید تک ہمارے صوبے میں یہ کورونا وائرس آیا نہیں، اس کو لایا گیا ہے، یا دانستہ طور پہ یا حکومت کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے۔ تو ترین صاحب اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے کورونا وائرس ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ کب تک یہ
موجود رہے گا جو کہ ایک عالمی وبا ہے. اس میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں بہت زیادہ متاثر ہیں. تو بنیادی طور پر ابھی آپ لوگ عید کے بعد کیا لائے عمل طے کریں؟ کیا آپ کاروبار کو کس طریقے سے کھولیں گے؟ کیا حکومتی جو SOPs ہیں یا حکومتی اوقات کار ہے اس کو فالو کریں گے یا کوئی نئے لائے عمل آپ لوگ ترتیب دیں گے؟ یہ آپ کے جواب دینے سے پہلے ایک چیز کی میں نشاندہی اور بھی کر لوں. 18 مارچ کو میں نے اپنے جہاں تک بحیثیت انجمن بلوچستان کی جنرل سیکرٹری کی جہاں تک میری آواز پہنچتی تھی، چاہے وہ DC کوئٹہ ہو، چیف سیکرٹری ہو، صوبائی وزارتی کمیٹی جو تھی ہماری مذاکراتی کمیٹی، ہم نے اس کو کہا 18 مارچ کو میں نے ان کو واٹس ایپ کیے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو واقعی لاک ڈاؤن کرنا ہے یا واقعی اس وبا کے آپ روکتھام چاہتے ہیں اور اس کا علاج آپ لاک ڈاؤن میں ہی سمجھتے ہیں تو 18 مارچ سے آج سے 1 مہینہ آپ کے پاس ٹائم ہے. اس 1 مہینے میں آپ سخت ترین لاک ڈاؤن کریں، چاہے وہ کرفیو کی شکل میں ہو چاہے کسی بھی شکل میں ہو، کیونکہ اپریل کے بعد جو ہے 15 اپریل کے بعد ہماری عید کا سیزن شروع ہوگا. لوگوں کو، خریداروں کو کنٹرول کرنا بھی آپ کے بس میں نہیں ہے، دکانداروں کو بھی پر SOPs فالو کرنا اور احتیاطی تدابیروں پر عمل کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو ایک لاک ڈاؤن کریں اور 1 مہینے کے بعد یا ہمیں امید ہے کہ 1 مہینے میں آپ مطلوبہ مقاصد یا نتائج بھی حاصل کر لیں گے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. ہماری وہ مثال ہے کہ ہمیں پیاز بھی کھانے پڑے اور چھتر بھی کھانے پڑے. اب جب آپ بات کر رہے ہیں کہ عید کے بعد، اب عید کے بعد جیسے ایک تاجر کے میل لیے تو یہ 8 سے 6 بجے تک کا ٹائم صحیح ہے. لیکن اب ہماری بعض ایسی چیزیں جیسے ہمارے ہوٹلز ہیں، ہوٹل بند ہیں اور ہمارے سب سے بڑا شعبہ ٹرانسپورٹ متاثر ہوا ہے، بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. اور ہمارے شادی ہالز ہیں وہ بیچارے کریں کہ بھائی شادیوں، یہ رمضان سے پہلے ہماری جو عید سے پہلے شادیوں کا ایک سیزن ہوتا تھا وہ ایسے ہی گزر گیا. اب عید کے بعد پھر شادیوں کا سیزن ہے اور ہم بکنگ کم سے کم 15-20 دن پہلے کرتے ہیں. اب ہمارے لیے کیا پالیسی ہے؟ گورنمنٹ نے کوئی پالیسی نہیں بنائی ہے. تو SOPs کو تو دجیاں اڑ گئی ہے. نہ پہلے SOPs پہ عمل ہوا ہے اور نہ مجھے آگے کچھ نظر آ رہا ہے. کیونکہ بنیادی ایک تو اس میں بڑا مسئلہ یہ کہ ہمارے عوام نے بھی اس کو ذہنی طور پہ قبول نہیں کیا کہ واقعی ایک ایسی وبا آئی ہوئی ہے جو ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے. عوام بھی کچھ لاپرواہ ہیں، کچھ گورنمنٹ نے اویئرنیس نہیں دی ہے اور کچھ حکومتی اقدامات ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس وبا کو پھیلنے کا موقع ملا ہے. بہت بہت شکریہ اللہ ترین صاحب، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. بہت بہت شکریہ. بڑی مہربانی، آپ کو بہت بہت شکریہ. امرداری کنگا انجمن اعتراض بلوچستان سروک ہیں گپترانا آئیے چمے پدربو کے موجودہ عید کے ہستے آنی کاروبار اثر انداز بتاؤ میں سرکاری SOPs کے ہستا محلوق کا فالو نہ کتگم اسے باوجود کے ہستے آہاں ہوتی کاروبار برجا داشتا. تو چونکہ 2 جون بلوچستان حکومت لاک ڈاؤن توسیع کو تھا بھلے اسے باوجود کے ہستے آنی کاروبار 5 بجے بند بودتا پرچہ کہ ہر سال میں گندے کہ عید الفطر بھی یا عید الاضحیٰ تو اے نعمہ کاروبار کے ہستے اما گڈی روچاں 10-15 روز پشکپی تو کاروبار کے ہستے عروج ہے بھی تو دکاندار یا کجام شعبہ تعلق داروں کی مردم کے ہستاں ہوتی کاروبار دیما بنا یا 24 گھنٹے تھا تقریباً 20 گھنٹہ یا 22 گھنٹہ کاروبار کرنا مارکیٹ دکان پچا بھلے یہ محدود ٹائم آمد اس تک کاروبار سرا کرونا وائرس کے اثر انداز بتا کرونا شنگبو کے خوف سببہ ملوک کا کاروبار نہ کتا بھلے اما مردم کے شاپنگ کے زور تزور وائرس ہوتا تو مدستہ کے SOPs فالو نہ کتا تو پمشکا لاک ڈاؤن کے ترنت کنک بتا بریک زوری پداش میں بتا ساڑی میں گیشنگ کا پتران کنی.